الحمد لله الذي جعل نبينا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله عليما وخبيرا، وعلى أصحابه الهاديين وآله الطاهرين، قال في شانهم ويطهركم تطهيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سب پڑھئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا شَفِيعَ الْمُذْنِبِينَ. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. کلیموں مسیح خلیل و نجی، سبھی سے کہیں نہ بنی. یہ بے خبری کہ خلقت پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ویسے تو سارا سال ہر عاشق رسول حضور پر درود بھی پڑھتا ہے، آپ کے تذکارے حمیدہ اس کی زبان پر ہوتے ہیں، محافل ذکر و فکر ہوتی رہتی ہیں. لیکن اس ولادت باسعادت کے مہینے میں حضور کے ذکر کی بہاریں آ جاتی ہیں. اس حوالے سے میں نے آپ احباب کے سامنے سورہ ہود آیت نمبر 120 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم سے فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. اے محبوب، یہ جو ہمارے پیغمبر ہیں، یہ جو ہمارے نبی اور رسول ہیں، ان سب کے قصے، ان سب کا ذکر جمیل ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. کہیں آدم علیہ السلام کی تخلیق کے تذکرے، کہیں جناب شیش کی مودت کی بات ہے، کہیں جناب نوح علیہ السلام کی اللہ کی ذات پر توکل اور یقین کی داستانیں، کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکار جمیلہ، کہیں حضرت سلیمان کی وسعت سلطنت کا بیان ہے، تو کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صداقت اور محبت کے تذکرے ہیں۔ الغرض اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبروں کے ذکر قرآن مجید قرآن رشید میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے محبوب یہ تذکرے ہم نے اس لیے کیے ہیں کہ ما نثبت بہ فؤادک، آپ کو نبیوں کا ذکر اس لیے سنایا تاکہ اس کی وجہ سے آپ کا دل مضبوط ہو جائے، آپ کا سینہ مضبوط ہو جائے۔ وجاءک فی ھذا الحق، اور جس سورہ مبارکہ میں یہ آیت ہے سورہ ہود، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس سورت میں اس قرآن میں حق آیا ہے اور موعظت نصیحت آئی ہے اور مومنین کے لیے تذکرے آئے ہیں، یاد دہانی آئی ہے۔ اس پوری آیہ مبارکہ میں جو میرا مستدل ہے آج کی گفتگو سے قبل، وہ میرا مستدل جملہ ہے ما نثبت بہ فؤادک، کہ نبی یہ تذکرے اپنے پیغمبروں کے آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ ہم نے موسیٰ کی بچپن کے تذکرے کیے، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا بیان ہوا، توجہ رکھنا ہے سب نے، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے تذکرے ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن بیان ہوا، ابراہیم علیہ السلام کا بچپن بیان ہوا۔ اس بات پر غور کرنے آپ نے، حضرت سیدنا عمران علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، دیگر اللہ کے جو پیغمبر ہیں، کہیں ان کے جوانی کے تذکرے، کہیں ان کے جہاد کی بات، کہیں ان کی ایذا پر صبر کے تذکرے، کہیں ان کے بچپن کی عظمتیں، اس جملے پہ غور کرنا ہے، کہیں ان کی ولادت کے تذکرے، کہیں ان کے بچپن کے رنگ، یہ سب کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تاکہ تیرا سینہ مضبوط ہو جائے، تیرا دل پکا ہو جائے، تیرا دل مضبوط ہو جائے۔ اس کا میرا مستدل یہ جملہ ہے کہ اگر پچھلے نبیوں کے تذکرے سے وہ سینہ مزید مضبوط ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ایک قرآن کا لفظ ہم پہاڑوں پر نازل کر دیتے، پہاڑ سارے ریزہ ہو جاتے، لیکن ہم نے اس کو اتارا کہاں؟ اس کو کہاں اتارا؟ جی نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اب توجہ کریں، وہ جو پہاڑوں پہ نہیں اترتا تھا، جو پہاڑوں پر نہیں اتارا گیا، کیونکہ پہاڑ پھٹ جاتے، ریزہ ہو جاتے، تیرا دل ہم نے چن لیا، تیرا سینہ ہم نے چن لیا، اور ڈائریکٹ اس پر وہ قرآن اترا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یعنی پہلے ہی جو دل اتنا مضبوط ہے، اس دل کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کہیں موسیٰ کی ولادت کے تذکرے، کہیں عیسیٰ کے بچپن کے تذکرے، کہیں جناب لوط و نوح و دانیال و یحییٰ کے قصیدے۔ اگر اتنا مضبوط دل جو قلب محمد ہے وہ نبیوں کے ذکر سے مزید مضبوط ہو، تو جو دل ہیں ہی کمزور، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا، جب ان دلوں، ان کانوں میں اس نبیوں کے سلطان کے تذکرے ہوں گے، یہ دل کتنے مضبوط ہوں گے۔ پتہ چلا قرآن کی بولی ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ اگر دلوں کو مضبوط کرنا ہے تو پیغمبروں کا ذکر سننا سنانا ہو۔ تو جب عام پیغمبروں کا ذکر خاتم النبیین کا دل مضبوط کرتا ہے، تو خاتم النبیین کا ذکر امتی کے دل کو کتنا مضبوط کرے۔ اور یہاں یہ جملہ قابل غور ہے، اللہ نے نبیوں کے صرف 40 سال کے بعد کی لائف کو بیان نہیں کی ہے قرآن میں، اللہ نے جناب موسیٰ کی ولادت کو بھی بیان کیا، جناب عیسیٰ کی ولادت کو بھی بیان کیا، جناب آدم کی خلقت کو بھی بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ نبی کا امتی کے ساتھ تعلق صرف 40 سال کے بعد ہی نہیں ہے، نبی ہے، وہ دنیا میں آئے تو شانے لے کر آتا ہے۔ اس لیے اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ تیری زندگی کا ہر لمحہ مجھے پیغمبر لگے۔ یار آہستہ بولے ہو یار، ایسے نہیں، تیری زندگی کا ہر لمحہ مجھے پیغمبر لگے۔ تو جب نبیوں کے تاجدار، رسولوں کے سلطان کی ذات، ان کی
اوصاف کے معاملات ہوں گے تو بتائیے پھر وہ کس قدر عام ہیں۔ اس لیے آج آپ کے سامنے حضور کا ذکر، یہ ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں ہم، اور ہم اہل سنت و جماعتیں ہماری جن خطوط پر تربیت کی گئی ہے وہ یہ خطوط ہیں کہ ہم فضائل و کمالات، ہم بشر کل انما انا بشر مثلکم پڑھ کر لوگوں کو یہ نہیں بتاتے ہیں کہ نبی ہم جیسا ہے، ہم قد جاءکم من اللہ نور پر کر بتاتے ہیں وہ بے شک دکھنے میں بشر تھا پر شان نورانیت لے کر آیا ہے۔ کون میرا نبی؟ حضور کی بے شمار اوصاف ہیں۔ حضور کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے مختارن، توجہ ہے، حضور کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے مختارن۔ مختار یہ اس میں فاعل کا صیغہ بھی ہے اور اس میں مفعول دونوں کا۔ مختار اختارا یختارو، مختار کا معنی ہوتا ہے اختیار رکھنے والا، پاور رکھنے والا، اور مختار مفعول کا صیغہ ہو تو معنی بنے گا جس کو اختیار کیا گیا، جس کو چنا گیا۔ شاباش، مہربانی، پورے قوت کے ساتھ آپ نے یہ سننے، ذوق کے ساتھ۔ اگر پہلا معنی دیکھیں کہ میرا نبی مختار ہے تو ہم سنی کہتے ہیں صرف مختار نہیں، مختار تو اپنی ذات میں ہر بندہ ہوتا ہے۔ میں بھی مختار ہوں بہت ساری باتوں میں، آپ بھی مختار ہیں بہت ساری باتوں میں۔ یہاں ہر شخص جو بیٹھا ہے وہ اپنے اپنے حیثیت کے مطابق مختار ہے، اسے بہت سارے اختیارات ہیں، کیونکہ مجبور ماں صرف پتھر ہے۔ یار جن لوگوں کو میں کچھ سمجھا رہا ہوں وہ سمجھیں، مجبور محض صرف پتھر ہے، وہ پتھر ہے جسے ٹھوکر مارو گے تو ہٹے گا، اٹھاؤ گے تو اٹھے گا، ہلاؤ گے تو ہلے گا۔ باقی ہم مختار ہیں، بہت سارے کام اختیار سے کرتے ہیں، تبھی تو جنت دوزخ کا وعدہ ہے نا۔ اگر اختیار ہی کوئی نہیں ہے تو پھر ہمارے ساتھ جنت دوزخ کا وعدہ کیوں ہے؟ تو ہم میں سے ہر بندہ ہی مختار ہے، تو پھر حضور بھی مختار ہیں۔ فرق کیا ہوا؟ ہم مختار ہیں محض، حضور مختار کل ہیں۔ حضور کیا ہیں؟ بولیے بولیے، حضور کیا ہیں؟ مختار کل ہیں۔ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، حبیب جو چاہے یحل الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اللہ کا نبی چاہے تو حلال کرے، چاہے تو حرام کرے۔ میرا نبی چاہے تو فرض کر دے، لو قلت نعم لوجبت۔ حضور فرماتے ہیں اگر میں صرف سر ہلا دیتا، میں ہاں کر دیتا، حج ہر سال فرض ہو جاتا، تراویح چھوڑ دی کیونکہ اگر روزانہ پڑھتا واجب ہو جاتی۔ میرا نبی مختار ہے، چاہے حلال کرے، چاہے ماشاءاللہ چاہے حلال کرے، چاہے حرام کرے۔ میرا نبی چاہے تو کسی کو نماز ہی معاف کر دے، چاہے تو کسی کو روزہ معاف کر دے۔ میرا نبی چاہے، توجہ، میرا نبی چاہے کسی کو ڈکلیئر کر دے زندگی میں، ابھی حساب کتاب ہوا نہیں، میرا نبی پہلے ہی کہہ دے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ میرا نبی ابھی حساب کتاب ہے نہیں، ننی ننی انگلیاں پکڑ کے چلتے ہوئے شہزادے جا رہے ہیں، اور مصطفیٰ فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ مطلب کیا ہے؟ میرا نبی مختار کل ہے، جسے چاہے جنت دے دے، جسے چاہے دنیا دے دے، جسے چاہے امر تکوین میں میرا نبی تصرف کر دے۔ صحابی حاضر ہو، میرا نبی خوش ہو کے کہے یا اللہ اسے کثرت مال بھی دے دے، اسے کثرت اولاد بھی دے دے۔ پھر صحابی خود کہتے ہیں باقیوں کے باغ سال میں ایک دفعہ پھلتے ہیں، میں ہر سال میں اپنے درختوں سے 2 مرتبہ پھل اتارتا ہوں۔ اور خود فرماتے ہیں 100 پوتے پوتیوں کو تو خود ہاتھوں سے دفن کر چکا ہوں، اب کتنی اولاد ہے؟ میرا نبی امر تکوین میں مختار ہے۔ تو یہ ہے میرے نبی کا، بولیے، اختیار ہے۔ اور آگے بڑھوں، آگے بڑھوں، میرا نبی اشارہ کرے چاند کے ٹکڑے کر دے، میرا نبی اشارہ کرے ڈوبا ہوا سورج واپس
پلٹ کے آ جائے، زمین کو کہہ دے میرا نبی، تو کسی کو اپنے اندر دفن نہ ہونے دے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ میرے نبی کا اختیار ہے، کیونکہ میرا نبی مختار کل ہے۔ اچھا، اگر ہم دوسرا معنی کریں، کون سا؟ مختار، اس میں مفعول والا، تو معنی کیا بنے گا؟ حضور اختیار کیے گئے، یعنی حضور کو اللہ نے اختیار کیا، یعنی اللہ نے انہیں چنا۔ اور یہ بھی ویسے ہی نہیں ہے، بلکہ حضور اس قدر مختار ہیں، اللہ نے انہیں اس طرح سے کائنات میں چنا ہے کہ یہ جو دائرہ خلق کائنات ہے نا، اس کا محور میرا نبی ہے، اس کا نقطہ جس کے گرد دائرہ گھومتا ہے وہ میرا نبی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرا نبی، پوری کائنات میرے نبی کے گرد گھومتی ہے، اسی وجہ سے نبی مقصود کائنات ہے۔ کل کائنات، پتھر بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، لہذا میرا نبی محبوب کائنات ہے۔ آپ کی ذات کے اندر اللہ کی صفات کے جلوے ہیں، حضور کی ذات مظہر ذات و صفات الہی ہے، اس لیے حضور اولین کے بھی امام ہیں، حضور آخرین کے بھی امام ہیں۔ آدم کے دور میں بھی ان کے چرچے، موسیٰ کے دور میں ان کے چرچے، نوح کے دور میں ان کے تذکرے، حضرت اسماعیل کے دور میں ان کے قصیدے، نوح و دانیال و یحییٰ و یعقوب و یوسف و ایوب کی زبانوں پر ان کا درود ہے۔ حضرت ابراہیم انہیں اپنا امام کہتے ہیں۔ تمام پیغمبر پیچھے ہیں، وہ صفے بنا کر مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتے ہیں، پیغمبروں شان والے ہو، کتنی دیر سے مسجد اقصی میں صفیں بنا کر بیٹھے ہو، کس کا انتظار ہے؟ جواب آتا ہے اسی کا جس کے لیے لائے گئے ہیں، بلائے۔ گویا وہ یہ آواز دے رہے ہو کہ زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا۔ آواز آئے ماشاءاللہ، چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں۔ اتنا بڑا مجمع ہے لیکن آواز تھوڑی مجھے دھیمی محسوس ہو رہی ہے۔ چنین و چنا، چنین و چنا، چنین و چنا، چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں۔ دہنے زباں تمہارے لیے، بدل میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں۔ اللہ اللہ، یہ کون میرا نبی ہے؟ سب نبیوں کی نبوت جس کے صدقے، سب نبیوں کے دور میں اسی کے تذکرے، جناب آدم کی زبان پر انہی کے قصیدے ہیں۔ اسی لیے میرے سیدی اعلیٰ حضرت آپ فرماتے ہیں، مقصود یہ ہے آدم و خلیل سے، تخم کرم میں ساری کرامت ثمر کی ہے، ان کی نبوت ان کی ابوت ہے سب کو عام، ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے۔ ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری نخل، ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری نخل، اس
گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے۔ کون میرا نبی؟ وہ میرے آقا سید المرسلین کہ جناب حضرت آدم علیہ السلام سے قبل جن کا ذکر بھی جاری ہے، جن کی عظمتوں کے چرچے بھی جاری ہیں، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، آپ نے اللہ جس وقت ان کی جسم میں روح ڈالی گئی، انہوں نے پہلی نظر اٹھا کے اوپر دیکھا، اللہ کے عرش کے کنگروں پہ لکھا تھا محمد، اللہ محمد رآ مکتوبا علی ساقِ العرش وعلی کل موضع فی الجنہ اسم محمد مقرونا باسم اللہ تعالی۔ جناب آدم نے آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھائی، عرشوں پہ نبی کا نام ہے، جنتوں میں نبی کا نام ہے، جدھر جدھر جناب آدم کی نظر ہے اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد، دو ہی نام انہیں لکھے ہوئے مل رہے ہیں۔ فقال یا رب من ہوا وفی روایت من ھذا، او مولا یہ کون ہے جس کا نام تو نے جنتوں میں بھی سجایا ہوا ہے، عرش پہ بھی لکھوایا ہوا ہے، ہر طرف جس کے چرچیں گے۔ فقال ھذا ولدک الذی لولاہ لما خلقتک، او آدم یہ وہ ہے جو ہوگا تیری اولاد میں سے، لیکن اس کی شان یہ ہے یہ تیری بھی اصل ہے، اگر یہ نہ ہوتا اللہ تیری تخلیق ہی نہ فرماتا۔ فقال یا رب بحرمت هذا الولد ارحم على هذا الوالد هذا الوالد، اللہ کی بارگاہ میں ادھر ہی ہاتھ اٹھ گئے، مولا مولا اس میرے بیٹے کے ذریعے اس کی حرمت، اس کے وسیلے سے اس باپ پر اپنا کرم فرما۔ فنودی یا آدم، آدم کی دعا میں جب تیرے میرے نبی جو ہیں ظاہر میں ان کی اولاد میں سے لیکن اصل میں ان کی حقیقت ہے، جب ان کا نام ان کی زبان پر آیا تو اللہ کی طرف سے جواب آیا، او آدم لو تشفعت الینا بمحمد فی اہل السماوات والارض لشفعناک۔ او آدم یہ تو نے صرف اپنے لیے دعا مانگی ہے، اگر میرے محمد کا وسیلہ دے کے زمینوں آسمان میں موجود ہر ایک کے لیے سفارش کر، دعا کر، محمد کے نام کے وسیلے سے ہر ایک کے حق میں تیری دعا قبول ہو جائے گی۔ اسی لیے تو میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے کمال کر دیا، واہ احمد رضا اللہ آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ گویا توجہ ظاہر میں میرے پھول، جناب آدم علیہ السلام تعارف کیا کرواتے ہیں؟ ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میری نخل، یعنی یہ محمد ظاہر میں تو میرے بیٹے گے، ظاہر میں تو میری اولاد میں سے گے، لیکن حقیقت میں یہ میری جڑ ہے، حقیقت میں میری اصل ہے۔ اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے۔ اور اگلا جملہ کمال کا، اگلا شعر کمال کا، ان کی نبوت، اعتقال سمجھ آ گئی؟ ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام۔ نبوت کا معنی تو سمجھ آ گیا کہ حضور کی نبوت سب کو عام ہے، مطلب یہ حضور کی نبوت کی عظمتیں اور ڈنکے ہر نبی کے دور میں تھے۔ کیا مطلب؟ ہر زمانہ نبی کا تھا، لیکن اس نبی کی زبان پہ کلمہ زہرا کے بابا کا ہوتا تھا۔ ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام۔ عجیب و غریب کلام کیا ہے اعلیٰ حضرت نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی نبوت بھی سب کو عام ہے،
اور حضور کی ابوت بھی سب کو عام ہے. یار کوئی گل نہیں سمجھ آئی. چلو نبوت تو سب کو عام ہے, ابوت کا مطلب ہے باپ ہونا. حضور سب کے نبی بھی ہیں اور سب کے ابا جی بھی ہیں. ہاں ہو جاؤ پریشان. اوے جو نبی ہوتا ہے وہ باپ سے اوپر کے درجے کا ہوتا ہے. باپ سے بڑا درجہ کس کا ہوتا ہے؟ نبی کا. اگلے شعر میں اس دعوے کی دلیل حضرت نے دی ہے, آپ کی طبیعت صاف ہو جائے گی. چونکہ یہ کائنات بنی حضور کے لیے اور حضور کی وجہ سے اور حضور کے نور سے ہے. اس جملے کو سمجھنا ہے. حضور کے لیے, حضور کی وجہ اور حضور کے نور سے یہ کائنات بنی. تو حضور کیا ہوئے؟ اصل کائنات. حضور کیا ہوئے؟ اصل کائنات. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مقصود یہ ہیں آدم و خلیل سے. آدم و خلیل تشریف لائے اور مقصود کائنات حضور ہیں. تخم کرم میں ساری کرامت ثمر کی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اب سمجھو, میں سمجھاتا ہوں. آپ نے ایک آم کی گٹھلی کہیں پر دبائی, اس میں سے پودا نکلا, اس پودے سے آگے پھر پودے نکلے, ہزاروں لاکھوں پودے ہو گئے. ہر پودے کے ساتھ ٹنوں کے حساب سے, منوں کے حساب سے آم لگ گیا. اب وہ ایک گٹھلی جو کہیں پہلے لگائی گئی تھی, اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہزاروں لاکھوں آم ہیں, کیا اس گٹھلی کا رنگ ان میں ہے یا نہیں؟ یار نہیں سمجھ آئی. ایک آپ نے گندم کا دانہ کسی جگہ پر اگایا, اس سے 100 دانہ نکلا, پھر 100 کو اگایا, پھر اس سے لاکھ ہو گیا, لاکھ سے کروڑ ہو گیا, کروڑ سے ارب ہو گیا, ارب سے خرب ہو گیا, ہزاروں لاکھوں ٹن گندم پھر آہستہ آہستہ ہو گئی. اب سوال یہ ہے کہ بتاؤ وہ پہلا دانہ ان سب میں ہے یا نہیں؟ ایتے کوئی لمبی چوڑی منطق راکٹ سائنس تے نہیں بیان کر رہے بھائی, یہ کوئی لمبی چوڑی بحث تو نہیں ہے. بتاؤ وہ جو پہلا دانہ جس سے یہ سارے دانے آگے نکلے وہ ہے یا نہیں ہے ان سب میں؟ وہ جو پہلی آم کی گٹھلی, وہ جو پہلا آم جس سے آگے ہزاروں لاکھوں آم ہیں, بتاؤ اس کا اثر ان میں ہے یا نہیں ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو جب نور محمدی سے آدم بنے, آدم سے آگے کل کائنات بنی, تو مقصود یہ ہے آدم و خلیل سے تخم کرم نے ساری کرامت ثمر کی ہے. سب سے پہلے جتنی بھی محنت ہوتی ہے وہ بیج پہ ہوتی ہے, بیج پہ. کہتے ہیں جیسا بیج ہوگا ویسے فصل ہوگی. کہتے ہیں آدم کے جلوے بھی بجا ہے, خلیل کا رنگ بھی کمال ہے, موسیٰ و عیسیٰ کا رنگ بھی کمال ہے, لیکن ان سب میں اصل میں اثر محمد عربی کا. یہ شعر آپ کو اب سمجھ آئے گا. تو اس حوالے سے حضور سب کے کیا لگے؟ باپ. اس حوالے سے حضور سب کے کیا لگے؟ باپ. اس معنی میں آدم کیا لگے؟ ان کے بیٹے. اس حوالے سے حضرت حوا ان کی کیا لگی؟ بہو. تو فرماتے ان کی نبوت, ان کی ابوت ہے سب کو عام. ام البشر عروس یعنی دلہن, ام البشر حضرت حوا دلہن کن کی؟ انہی کے پسر یعنی آدم کی دلہن ہے. کیا مطلب ہے؟ اگر حضور نہ ہوتے وہ بندے کے بچوں تم میں سے بھی کوئی نہ ہوتا. تو پھر اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت امام عاشقاں آپ فرماتے ہیں مینوں زمان جی 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 زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا چنین و چنا. یار اتنا بڑا پتہ نہیں کیا بات ہے, مجھے ذوق نہیں آج مل رہا ہے. ذرا ماشاءاللہ سارے بابا سے بلند بولو نا یار. چنینو چنا چنینو چنا
تمہارے لیے بنے دو جہاں، ہم آئے یہاں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، دہر میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں۔ حبط جبریل النبی فقال ان ربک یقول ان کنت اتخذت ابراہیم خلیلا فقد اتخذتک حبیبا وما خلقت خلقا اکرم علی منک ولقد خلقت الدنیا واہلها لأعرفهم کرامتک ومنزلتک عندی ولولاک ما خلقت الدنیا۔ میرے رب قدیر نے جبریل میرے نبی کی خدمت میں بھیجا۔ جبریل نے آکے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کا رب فرماتا ہے میرے سونیاں، میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، پر آپ کو میں نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ فرق کیا ہے خلیل و حبیب میں؟ فرمایا حبیب تجھ سے زیادہ عزت والا کائنات میں نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا، میں نے یہ جو ساری کائنات بنائی ہے، یہ زمینیں بنائی ہیں، آسمان بنائے ہیں، یہ جو سمندر میں نے بنائے ہیں، کیوں؟ لِأُعَرِّفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنْزِلَتَكَ عِنْدِي، تاکہ ان کائنات میں بسنے والوں کو، زمینوں میں بسنے والوں کو، آسمانوں میں رہنے والوں کو، سمندروں میں بسنے والوں کو حبیب میں تیری عزت و مقام، تیرا مرتبہ سمجھا دوں۔ لولا کا ما خلقت الدنیا، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں دنیا کی تخلیق ہی نہ فرماتا۔ چنی نو چنا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، چنی نو چنا تمہارے لیے، چنی نو چنا، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ میں تھوڑا پہلے کچھ چیزیں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا کی شادی ہوئی، 20 بطون میں 40 اولادیں ہوئیں۔ توجہ ہے، 20 بطون میں یعنی 20 حمل میں 40 اولادیں، ہر حمل میں ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتی، لیکن حضرت شیس اکیلے پیدا ہوئے۔ حضرت شیس وحید پیدا ہوئے، اکیلے پیدا ہوئے۔ حضرت آدم کا وصال ہوا، حضرت شیس علیہ السلام کو آدم علیہ السلام نے وصیت فرمائی، فرمایا لا یدع ھذا النور الا فی المطہرات من النساء، اے میرے شیس، میرے بیٹے، یہ جو تیری پشت میں ایک نور کی امانت ہے، یہ تیرے لیے وصیت ہے، یہ پاک باز عورت میں منتقل ہو، اور آگے پھر وصیت کرتے جانا کہ یہ نور نسل در نسل پاک باپوں سے پاک ماؤں کے رحموں میں منتقل ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ سلسلہ جناب آدم سے لے کے جناب حضرت عبداللہ تک جاری رہا۔ اللہ نے میرے تیرے نبی کے نسب کی، عزت کی، کرامت کی حفاظت فرمائی۔ میرے آقا فرماتے ہیں ما ولدنی من صفاء الجاہلیت شیء ما ولدنی الا نکاح الاسلام۔ لوگو جاہلیت کے دور میں
جب عام طور پر عورتیں اور مرد ناجائز تعلق آپس میں اپناتے تھے، نکاح کم ہوتے تھے، اللہ نے میری حفاظت یوں فرمائی ہے کہ اس جاہلیت کے دور میں بھی اسلامی نکاح پر میرے باپ دادا پوری نسل کا سلسلہ ہوا ہے۔ اللہ نے میرے نسب کی حفاظت فرمائی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، طبرانی اوسط میں یہ روایت ہے، ابن عساکر نے بھی اسے روایت کیا ہے، دیگر سیرت و حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں، امن النبی قال خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح من لدن آدم الان ولدنی امی و ابی ولم يصبنی من نکاح اہل الجاہلیت شیء۔ لوگوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اپنی ماما بابا تک نکاح کے ذریعے آیا، اللہ نے میرے نسب کی حفاظت فرمائی ہے۔ جاہلیت کے طور پر میرے پورے نسب میں، میرے باپ داداؤں میں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک سارا نسب پاک لوگوں پر مشتمل رہا ہے، ان سے جاہلیت کے کاموں میں کچھ ہوا نہیں ہے۔ وجہ اللہ نے حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ میرے آقا فرماتے ہیں، من نبی لا نبی، بلکہ میں قرآن کی آیت پڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں میرے نبی کی اسی شان طہارت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ حبیب، اللہ تیرا رب تجھے اس وقت بھی دیکھ رہا تھا جب تو قیام فرما تھا، اور جب تو سجدے والوں میں دورہ کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ ساجدین میں دورہ کر رہا تھا۔ اب اس کی دو تفسیریں ہیں۔ تفسیر نمبر 1، علماء بعض نے لکھا ہے، میرا نبی رات کو اٹھتے صحابہ کو دیکھتے، میرے نبی کے صحابہ اللہ کے خوف میں نبی کی مسجد میں قیام فرما ہوتے، رات کو تہجد پڑھ رہے ہوتے، میرا نبی کبھی ایک کے پاس کھڑا ہوتا، کبھی دوسرے کو نماز پڑھتے دیکھتا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ رب کو یہ ادا پسند آئی، فرمایا یارا اے جب تو سجدے والوں کے درمیان میں دورہ کر رہا تھا، ہم اس وقت بھی تجھے دیکھ رہے تھے، لیکن جس مقام پر یہ آیت ہے اس کی قریب اور قرینے کی آسمانہ وہ بنتا ہے، تفسیر وہ بنتی ہے جو دیگر علماء نے فرمائی ہے۔ فرمایا نانا، اس دورے سے مراد ان سجدے والوں میں یا صحابہ جو نماز پڑھنے والے ہیں ان میں نبی کا گھومنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ گئے۔ اللہ فرماتے محبوبہ تیرا رب اس وقت بھی تجھ پہ نظر رکھے ہوئے تھا جب تو پاک باپوں سے پاک ماؤں کے رحموں میں منتقل ہو رہا تھا، سجدے کرنے والوں سے دوسرے سجدے کرنے والوں کی طرف منتقل ہو رہا تھا، نسب در نسب منتقل ہو رہا تھا، اور جس کے پشت میں جا رہا تھا وہ سجدہ کرنے والا تھا، جس کے رحم میں جا رہا تھا وہ بھی پاک تھی، وہ بھی سجدہ کرنے والی تھی۔ اب میرے نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی سرور کون و مکان نے فرمایا، حضرت عباس سے مروی یہ روایت ہے، ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیر فرقہم وخیر الفریقین ثم تخیر القبائل فجعلنی فی خیر القبیلہ ثم تخیر البیوت فجعلنی فی خیر بیوتہم وانا خیرہم نفسا وخیرہم بیتا۔ ماشاءاللہ اب میں ترنم میں اس لیے یہ پڑھ رہا ہوں تاکہ یار روز ہی ہمارے دیگر عنوان ہوتے ہیں، تو اس مہینے میں کم از کم حضور کا ذکر ہم محبت کے ساتھ کریں۔ نبی پاک کے صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا
اللہ نے جب کائنات کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کائنات کے سب سے بہترین فرقے میں یعنی بہترین گروہ میں یعنی انسانوں میں رکھا. اب وہ دوسری حدیث ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے پھر اہل عرب کو چنا اور عرب بہتر تھے, قبیلے بہتر تھے اہل عرب, تو عربوں میں اللہ نے مجھے رکھا. ثم تخیر القبائل, پھر اللہ نے عربوں کے قبیلوں میں سے مجھے بہترین قبیلے میں رکھا, قبیلہ قریش میں. پھر اللہ تعالیٰ نے قبیلہ قریش میں سے خاندانوں کو چنا, تو اللہ تعالیٰ نے میرے خاندان کو چنا. پھر خاندانوں میں سے گھر کو چنا, میرا گھر سب سے بہترین ہے. فَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَخَيْرُهُمْ بَيْتًا, اور میں ذات کے لحاظ سے بھی بے مثل و بے مثال ہوں, اور میں اپنے گھر کے خاندان کے لحاظ سے بھی بے مثل و بے مثال ہوں. میں جملہ سمجھا کے آگے بڑھتا ہوں. یہ جو آل محبت ہیں جنہیں یہ کانسیپٹ موجود ہے کہ کئی جگہ پر جھنڈے لگے ہوتے ہیں, وہاں ایک چھوٹا سا مکان بنا دیا جاتا ہے. یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں یہاں فلاں اللہ کا ولی ایک دفعہ بیٹھے تھے تو اس جگہ کے احترام کے لیے کہ بے ادبی نہ ہو یہ بیٹھک بنا دی گئی ہے. بری سرکار کی بیٹھک ہے, لال شاہ سرکار کی بیٹھک ہے, پیر مہر علی شاہ صاحب کی بیٹھک ہے, اور جس ٹکڑے زمین پہ رب کا ولی گزرے اس کا کتنا احترام ہے. تو جن باپوں اور جن ماؤں کے رحموں اور پشتوں میں میرے رسول کا دورہ ہوا ہے, وہ میرے نبی کا خاندان کتنا عالی شان ہے, وہ میرے نبی کا نسب کتنا پیارا ہے. اس لیے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں لوگو سن لو, میں ہمیشہ پاک باپوں سے پاک ماؤں کے رحموں میں منتقل ہوتا رہا. اور پھر ایسے ہی نہیں, توجہ رکھنا ہے, ایسے ہی نہیں کہ بھئی یہ نیچرلی نارملی عام طور پر ٹریڈیشنلی یہ ہو گیا بس ٹھیک ہے. جیسے اچانک کسی علاقے میں کوئی کسی غریب کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے, پھر محنت کرتے کرتے حادثاتی طور پہ کبھی وزیر بن جاتا ہے, کبھی مشیر بن جاتا ہے, اور پھر کبھی کبھی انٹرویو ہو رہے ہوتے ہیں. میرے چانس تو نہیں تھے, بس ایک موو زندگی کا ایسا بنا کہ میں یہاں تک پہنچ گیا. فرمایا سمجھو کمال والے تمہیں کئی ملیں گے جو اپنی محنت کے بل بوتے پر یا کسی موو کی وجہ سے کسی کمال پر پہنچے ہوں. خبردار زہرا کے بابا جو کائنات میں افضل ترین ہے نا, ان کو اس حیثیت سے نہ جاننا. اللہ نے کائنات ڈیزائن ہی ان کے لیے کی ہوئی ہے. مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جہاں جہاں مصطفیٰ نے آنا تھا, جہاں جہاں جانا تھا, اللہ نے اس کا فیصلہ ازل سے کیا ہوا تھا. اللہ اکبر. اور ذات کو تو چھوڑ, کشتی نوح ڈگمگانے لگی. توجہ ہے, کشتی نوح ڈگمگانے لگی. حضرت نوح پریشان, ہاتھ اٹھ گئے, اے مالک ارض و سما میری اس کشتی کو بچا, اس کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں بسم اللہ مجریہا و مرساہا, اللہ کا نام لیا. کشتی بمر میں ہے, کشتی ڈاواں ڈول ہو رہی ہے. مالک تیرا ہی بندہ ہوں, تیرے ہی کہنے پہ کشتی لے کے نکلا تھا, اب تو ہی ہے جو کرنے والا ہے. وہی آئی, پیارے نوح کشتی بچ جائے گی, کنارے بھی لگے گی, پر کچھ کرنا ہے. مالک حکم ہو. فرمایا لکھ میرے یار اور میرے یار کی آل کا نام اپنی کشتی پر. مہربانی یار, مہربانی, آواز آئے. لکھ میرے پیارے محمد کا نام, ان کی آل کا نام کشتی پر لکھ. نام محمد لکھا جناب نوح نے. وہ جو ڈاما ڈول ہو رہی تھی نا, پھر کنارے آ گئی. آئے ہائے ہائے. اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم, نیا دم یافتے توبہ, ننو از غرق نہ جینا. نیا دم, نیا دم, نیا دم یافتے توبہ, ننو از غرق نہ جینا. جناب
محمد الرسول اللہ، اگر ان کے نام کا وسیلہ دے کر آدم دعا نہ کرتے، آسمانوں سے زمینوں پہ جو اتارے گئے تھے توبہ قبول نہ ہوتی۔ اگر نوح نبی کا نام نہ لکھتے، کشتی کنارے پر نہ لگتی، پتہ چلا کشتی نوح کی ہے، پر عظمتوں کے ڈنکے زہرا کے بابا کے نام کے بج رہے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، آگ نے نہیں جلایا۔ بظاہر تو وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، او آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈک والی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ لیکن سوال یہ ہے آگ کا وہ اثر جلانا اس کی فطرت میں ہے، یہ فطرت بدلی تو کیوں بدلی؟ میرے نبی نے فرمایا اس لیے آگ نے میرے دادا حضرت ابراہیم کو نہیں جلایا کیونکہ ان کی پشت میں موجود تھا۔ اسی لیے حضرت عباس بن عبد المطلب نبی کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نعت پڑھتے ہیں، اور اس نعت کے اشعار جب آپ پڑھتے ہیں تو کہتے کیا ہیں؟ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، انت لما ولدت اشرقت الارض ودعات بنورك الافق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق۔ مہربانی ہے نا، حضرت سیدنا عباس حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اجازت ہو تو نعت پڑھوں، اور اس نعت میں حضرت عباس نے کیا عرض کی؟ یا رسول اللہ اگر جناب ابراہیم کی پشت میں آپ نہ ہوتے، آگ سے ان کا جلنا امن میں نہ آتے، آگ سے نہ بچتے، بچ اس لیے گئے آپ ان کی پشت میں موجود تھے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی، آپ ان کی آواز آئے، آپ ان کی پشت میں موجود تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کی گردن کٹنے سے بچ گئی، آپ ان کی پشت میں موجود تھے۔ میرا نبی یہ نعت سن رہا ہے اور یہ نہیں فرما رہے اے چچا ہاتھ ہولا رکھو، تھوڑی شان بیان کرو کدی شرک نہ ہو جاوے، بلکہ نانا میرا نبی فرماتے ہیں او اللہ جس منہ سے میرے چچا نے تیرے نبی کی نعت پڑھی ہے اس منہ کو ہمیشہ کے لیے سلامت رکھ لے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا۔ جی پڑھیے ذرا، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں، چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا بنے دو جہاں۔ میرا نبی ذات میں بھی سب سے افضل، نسب میں بھی سب سے افضل، قبیلے میں بھی سب سے افضل، خاندان میں بھی سب سے افضل، ماں باپ میں بھی سب سے افضل، بطور دادا دادی کے بھی سب سے افضل۔ بندے بڑے ہوں ذرا کم اور کن کھول کے سننا، اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں بچپن میں گئے، بھوک لگی ہوئی ہے، عورتیں آ رہی ہیں دودھ پلانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے حرمنا علیہ المراضع
ہم نے موسیٰ کو کیٹیگوریکلی کہہ دیا تھا موسیٰ جی اپنی اماں جان تو بغیر کسی بھی کڑی دا دودھ نہیں جے پینا، حرام ہے تواڈے اتے، آپ پر حرام ہے۔ یہیں سے کچھ لوگ سمجھو مسئلے کو حلال حرام ویسے تو بڑے بڑے ہوتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی یہ کون ہے جو پنگھوڑے میں لیٹا ہوا ہے۔ رب نے حلال کا علم بھی دیا ہے، حرام کی خبر بھی دی ہوئی ہے۔ چورت آ رہی ہے، جناب موسیٰ ہیں بھوکے، بھوک میں ہیں، شدید ضرورت ہے، لیکن چونکہ جس کا دودھ پینا ہے وہ ابھی نہیں آئی، منہ کبھی ادھر کبھی ادھر، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا۔ وہاں کی جو انچارج خاتون نے پھر جناب موسیٰ کی بہن قریب گئی، آپ نے جا کر فرمایا اگر آپ اجازت مجھے دیتی ہیں میں ایک ایسی عورت کو لے کے آتی ہوں جو ان سے محبت بھی کرے گی، جو ان کو پالے گی بھی، اجازت دیں۔ اس نے کہا بھائی جاؤ لے آؤ، کوئی تم آئے کہ یہ بچہ دودھ پیے۔ حضرت موسیٰ کی بہن اپنی امی جان کو لے کے آ گئی۔ اللہ کے نبی کی ماں جب ان کے سامنے آتی ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام، آپ ان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ ماں نے پائیں پھیلائی، حضرت موسیٰ کو سینے سے لگایا، جبریل آئے منہ پھیر دیا۔ عورت کہنے لگی جناب یہ تو اس کا دودھ بھی نہیں پی رہے۔ والدہ کہنے لگی ایک کوشش اور کرنے دو۔ اب جب دوسری کوشش کی تو اب مقصود یہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اماں جان کا دودھ پیا۔ اس کا مطلب کیا ہے دوستان گرامی؟ موسیٰ نبی ہے، پہلے سے معاملہ ڈیزائن ہے، انہیں دودھ کے دا پینا ہے، انہیں رہنا کتھے۔ بس اتنا مسئلہ سمجھانے لگا ہوں، نبی ایک لقمہ بھی لے وہ بھی طے شدہ امر ہے، کدھر کھانا ہے، مہربانی ہون میں دلیل لمن لگا، کدھر کھانا ہے کدھر چھوڑنا ہے، کہاں ہاں کرنی ہے کہاں نہ کرنی ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دے یہ جو گھر چنا ہے یہ رب نے چنا ہے، جو ماں چنی ہے رب نے چنی ہے، جو بابا چنا ہے رب نے چنا ہے۔ جس حلیمہ کے گھر میں میرے نبی نے وقت گزارا ہے، جس حلیمہ کا دودھ میرے نبی نے پیا ہے، وہ حلیمہ کا انتخاب بھی رب نے کیا ہے۔ جس گھر میں نبی نے لقمے کھائے ہیں اس گھر کا انتخاب بھی میرے رب نے کیا ہے۔ اتنی بات میں نے کی ہے، کسی کو کوئی برا نہیں لگا، پر جب میں بات کھول کے بیان کروں گا کئی چہرے لٹک جائیں گے، کئی چہرے بجھ جائیں گے۔ جب یہ بات مان گئے ہو کہ ہر چیز اللہ نے چنی ہے تو پھر مان لو نبی عبداللہ کے گھر میں آیا، اللہ کا چنا ہے، نبی حلیمہ کے گھر میں گیا، اللہ کا انتخاب ہے۔ اور نبی نے 40 سال ابو طالب کے گھر میں گزارے گئے، یہ بھی میرے اللہ کا انتخاب ہے۔ چنی نو چنا، چنی نو چنا تمہارے لیے بنے کل جہاں زمین۔ اب جب یہ مسئلہ سمجھ آ گیا جی سب کو، ایتھے اپنے عقل دیاں گلاں کوئی نہیں۔ نبی جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے، آستہ بولے ہو یار مہربانی یار، اللہ کی مرضی، تو جو نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے۔ ایک دن میں نے ذاکر صاحب کو سنا، وہ میرے پاس کلپ موجود ہے، وہ کہتا ہے کہ حسین پاک نے جنہ جنہ بکریاں دا دودھ پیتا ہے وہ بکریاں نہیں اللہ دا انتخاب ہے۔
اللہ دی مرضی تو بغیر معصومہ یعنی ان کے نزدیک امامہ دے اگے کوئی ایک کام بھی اللہ دی مرضی تو بغیر نہیں ہو سکتا. او بھائی جان اسی ہویا عاشق آل بیت دے, سانو کی لگے اسی کہ جی بالکل جا مان لیتے ہیں کہ امام پاک نے جو کچھ کیا اللہ کی مرضی سے کیا. مہربانی کرو, امام پاک بڑے نے کہ رسول اللہ بڑے نے؟ رسول اللہ بڑے ہیں. تو پھر میں حیران ہوتا ہوں, اتنا تو مان رہے ہو کہ جو امام پاک کے ساتھ کربلا میں رہے وہ بھی اللہ کا انتخاب, جو رکے وہ بھی اللہ کا انتخاب, تو جو امام صاحب کے ساتھ ایک جنگ میں شامل ہوئے وہ اللہ کا انتخاب ہے, تو جو بدر میں نبی کے ساتھی بنے, جو احد میں نبی کے ساتھی بنے, جو خیبر میں نبی کے ساتھی بنے, جو خندق میں مصطفیٰ کے ساتھی بنے, اور لمیاں چھڈو جڑے آج نبی نے کول سلائے ہوئے نے. اے اہل سنت و جماعت, آپ اپنے عقیدے پہ رشک کریں. آپ کے نصیب اور مقدر میں اللہ نے پاک نسبتوں کا ادب لکھا ہوا ہے, پاک نسبتوں کی محبت لکھی ہوئی ہے. تو اللہ کا شکر ہے. خیر ہم پھر چلتے ہیں. چنی نو چنا بنے دو جہاں, میرا نبی چونکہ مطلوب کائنات ہے, مقصود کائنات ہے, محبوب رب کائنات ہے, اس لیے میرے نبی کے حسب کی حفاظت اللہ نے کی, نسب کی حفاظت اللہ نے کی, خاندان کی حفاظت. ایک گل سمجھے نہیں تے اس خاندان نال ریساں کسے دا پیو بھی نہیں کر سکدا جنوں آدم تو لے کے میرے نبی تک تے نبی تو لے کے امام مہدی تک. یا تے شیعہ نالو مان لو کہ جی امام مہدی آئے نے تے غیر غار سے چھپے ہوئے نے, منو پھر یہ شیعہ دا عقیدہ ٹھیک ہے. تے جی عقیدہ تہاڈا تے ساڈا ایہی ہے کہ امام مہدی نے ابھی آنا ہے, تے کڈو جُتی انہاں مولویاں دے منہ لال کر دو جڑے کہندے نے اب نسبوں کا معاملہ ختم ہو گیا, اب کیا پتہ چلے کہ کون سید ہے کہ نہیں. او جے تیرا خاندان کوئی شے نہیں, کوئی پتہ نہیں, تیری اماں کتھوں آئی, تیرا پیو کتھوں آیا, تو نبی کے خاندان پہ بات کرتا ہے. میرے رسول نے فرمایا حسن حسین کی اولاد میں سے میرا مہدی آئے گا. اس کا مطلب یہ ٹھہرا آدم سے لے کر امام مہدی تک, مہدی سے لے کر صبح قیامت تک میرے مصطفیٰ کے خاندان کے پہرے میرے رب نے لگائے ہوئے گئے. آئے ہائے تھوڑی دیر پہلے دوجے لوگ خوش ہوئے سن, ادھر خوش ہو گئے. سمجھ نہیں آتی بیٹا, یہی تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں. یہاں حضور کی آل کے بھی غلام بیٹھے ہیں, حضور کے صحابہ کے غلام بھی بیٹھے ہیں. اچھا بات کو اختتام کی طرف لے کر میں جا رہا ہوں کہ ہر دور میں میرے نبی کا رب نے پروٹوکول, اور ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو ظاہر کیا, نبی کے رنگ کو, نبی کی شان کو, سرکار کی عظمت کو اللہ نے ظاہر کیا. اس لیے میرے وہ جملے آپ کے پلے باندھے اور میں تقریر مکمل کر رہا ہوں. کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں گزرا ہے جس نبی کے دور میں میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھا گیا, اور کسے پڑھے یا نہیں پڑھا, ہر نبی نے کلمہ میرے تیرے نبی دا پڑھا ہے. اس لیے میرے اور تیرے آقا نبی الانبیاء ہیں, وہ نبی مجتبی بھی ہیں, نبی مصطفیٰ بھی ہیں, اور مختار بھی ہیں. انہیں اختیار اللہ نے بھی کیا, جسے اللہ اختیار کر لے, اللہ چن لے, پھر رسولوں نے تو اختیار کرنا ہی کرنا ہے. رسولوں نے بھی انہیں چنا. اب بڑے مزے کا آپ کو جناب وہ معاملہ سنا رہا ہوں. ہر دور میں نبی نبی نبی, جب عروج کو ہوتا نبی کا کمال, نبی کا نبی کی شان, ہر نبی کو اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا.
وعدہ کیا تھا نا عالم ارواح میں، جی مالک کیا تھا، تو پھر وعدہ پورا کرنا۔ ہر نبی نے وعدہ کیا تھا اپنے اپنے دور میں قصیدے محمد کے پڑھوں گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ نبیوں سے رب نے وعدے لیے تھے، ہر دور میں نبیوں تم میں سے ہر ایک نے میرے نبی کے کلمے پڑھنے، میرے نبی کی شانیں بیان کرنی، میرے نبی کے قصیدے پڑھنے، میرے نبی کی آمد کے چرچے کرنے۔ تم میں سے بھی اگر کسی نے میرے محمد سے منہ پھیر لیا فاسقوں میں لکھ دوں گا۔ کیا ہو گیا جی؟ نبی سے ہی تو منہ پھیرا، او خدا کے بندو، نبی سے منہ پھر گیا، ساری کائنات سے منہ پھر گیا۔ نبی کو چھوڑ دیا، رب کو چھوڑ دیا، نبی کو چھوڑ، نبی چھوٹ گیا، سب کچھ چھوٹ گیا۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی تھوڑی شدت پسندی ہے آپ لوگوں میں نبی پاک کے معاملے میں۔ میں کنج سمجھاواں لوگوں تانوں، میں آپ لوگوں کو کیسے سمجھاؤں؟ اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑی مخلوق نبی ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے نبیوں کو کہتا ہے تم میں سے بھی اگر کسی نے میرے یار سے منہ پھیرا، تم میں سے بھی اگر کسی نے میرے محمد سے منہ پھیرا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، فاسقوں میں سے ہو جائے گا۔ کوئی سمجھ نہیں آئی؟ نبی ہے وہ بھائی، نبی 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 نبی، رسول ہے، پیغمبر ہے، مردے زندہ کرنے والا ہے، بڑی بڑی عظمتیں شانیں رکھنے والا ہے، لیکن اسے بھی اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہے اگر میرے محمد سے منہ پھیرا فاسقوں میں لکھ دوں گا، فاسق ہو جاؤ گے۔ ہائے ہائے، اس کا مطلب یہ اپنی محبت کے معاملے میں محبت کے معاملے میں میرا اللہ، اس کا انداز محبت یہ ہے کہ حضور کے معاملے میں اگر کمی بالفرض، حالانکہ ہوئی نہیں ہے، نو نہیں ہے، لیکن بالفرض اگر یہ کمی کسی نبی سے بھی ہو جائے، اللہ نبیوں کے لیے بھی کہتا ہے تمہارے لیے بھی کوئی چانس نہیں ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، اگر میرے نبی سے نبی منہ پھیر لے، میرے تیرے نبی سے انبیاء رشتہ توڑ لیں، اللہ انہیں کہتا ہے تمہاری معافی کوئی نہیں ہے۔ اوے اگر نبیوں کو معافی نہیں ہے جو حضور سے منہ پھیر لیں، تو کسی مولوی اور پیر اور دنیا دار کو کیا معافی مل سکتی؟ اس لیے مسلمانوں، یہ جلسے، یہ تقریریں، یہ صرف روٹین وائز یا یہ ٹپیکلی نہیں ہوتی ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے ہم اپنے دل و دماغ میں یہ بات رچ بس جائے، ہمارے دل و دماغ میں یہ بات رچا بسا لیں کہ یہ جو کچھ کائنات میں ہے یہ حضور کے صدقے سے ہے۔ بخشے جائیں گے تو حضور کی وجہ سے، اللہ دے رہا ہے تو حضور کی وجہ سے، اللہ بخشے گا تو حضور کی وجہ سے۔ سنتے جاؤ، جو ہو چکا وہ بھی حضور کی وجہ سے، جو ہونے والا ہے وہ بھی حضور کی وجہ سے۔ اور یہی بات ہے، قیامت والے دن 1.25 لاکھ پیغمبر موجود ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر طرف پکار، چیخو آہو بکا ہوگی ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا، ہر پیغمبر کے پاس جائیں گے، اے نبی آپ سفارش کریں نا، ہر نبی اگلے کی طرف ریفر کرے گا، اذهبوا الی غیری نفسی نفسی۔ آج اللہ کریم بڑے جلال میں ہے، آگے چلو آگے چلو، اگلے دروازے پہ جاؤ، اگلے دروازے پہ جاؤ، اگلے نبی کے پاس جاؤ، جناب آدم ٹرانسفر کر دیں گے نوح کی طرف، جناب نوح بھیجیں گے ادریس کی طرف، جناب ادریس بھیجیں گے جناب حضرت شیس کی طرف، جناب شیس بھیجیں گے دانیال کی طرف، جناب دانیال بھیج دیں گے حضرت داؤد کی طرف، حضرت داؤد بھیجیں گے سلیمان کی طرف، سلیمان بھیج دیں گے آگے دیگر پیغمبروں کی طرف، کرتے کرتے چلتے چلتے معاملہ اللہ کے خلیل کے پاس آئے گا۔ اللہ کے خلیل فرمائیں گے چلو چلے جاؤ روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ فرمائیں گے سنو معاملہ میں بھی یہ حل نہیں کروں گا، اس کی وجہ یہ ہے آج اگر کسی کی ہاں میں ہاں ہونی ہے، نہ میں نہ ہونی ہے، آج کسی کی بات اگر مانی جانی ہے وہ ایک ہی ہے، وہ زہرا کا بابا ہے، وہ حسین کا نانا ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اذهبوا الی محمد، اور ادھر ہمارے پاس کیا آئے ہو، جاؤ محمد عربی کے پاس جاؤ، مصطفیٰ کی طرف۔ جب لٹی پٹی انسانیت قریب جائے گی وہ یہ نہیں کہیں گے
جاؤ اسی کچھ نہیں کر سکتے، وہ پہلے ہی بائیں پھیلا کر کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے آنا رہا، کیوں نہیں، آؤ 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 آؤ، میں ہوں نا محمد تمہیں چھڑانے والا، میں ہوں نا محمد تمہیں بچانے والا۔ اس لیے جب یہ منظر ہم دیکھتے ہیں تو میرے اعلیٰ حضرت کی روح تڑپی۔ آپ فرماتے ہیں کلیم و مسیح خلیل و نجی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کہ خلقت پھری، یہ بے خبری کہ خلقت پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے